آج کی اس اہم ویڈیو میں ہم آپ کو صلاۃ و تسبیح کی ان غلطیوں کی طرف توجہ دلائیں گے جس کے سبب یہ نفل ادا ہی نہیں ہوتا، لیکن صلاۃ و تسبیح کی فضیلت کے بارے میں ایک روایت سن لیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم کو بڑی شفقت اور تاکید کے ساتھ نماز تسبیح پڑھنے کی تلقین فرمائی اور اس نماز کو گناہوں کی معافی کا ذریعہ بھی قرار دیا۔ اب صلاۃ و تسبیح کے بہت سے اہم مسائلوں کا جاننا ضروری ہے۔ اگر وہ مسائل ہمارے علم میں نہیں ہوں گے تو ہماری یہ نماز ہی ادا نہیں ہوگی، یعنی یہ نفل ادا نہیں ہوگا۔ ان مسائل میں سے کون سے اہم مسائل ہیں؟ چند جن کو سمجھنا ضروری ہے۔ اس نماز میں درج ذیل کلمہ 300 بار دہرانا ہے۔ وہ کلمہ کیا ہے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ بعض روایت میں ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کا اضافہ بھی مذکور ہے، لہذا اسے بھی پڑھ لیا جائے تو یہ بہتر ہے۔ اس نماز میں کوئی خاص صورتیں متعین نہیں، جیسے بعض لوگوں نے خاص صورتیں اس کے اندر متعین کر رکھی ہیں صلاۃ و تسبیح کے اندر۔ اپنی فرصت اور سہولت کے اعتبار سے قرآن پاک کا کوئی حصہ پڑھا جا سکتا ہے۔ نمبر 3، یہ صلاۃ و تسبیح ایک سلام سے 4 رکعت کھڑے ہو کر پڑھنا افضل ہے۔ نمبر 4 میں تسبیح کے کلمات کو زبان سے گننا جائز نہیں ہے، البتہ دل میں خیال کرنے یا اپنی انگلیوں کو دبا کر ذہن میں شمار کرنے کی گنجائش ہے۔ صلاۃ و تسبیح مکروہ اوقات میں پڑھنا منع ہے، اس کے علاوہ کسی بھی وقت میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ یہاں پر ایک اہم مسئلہ ہے، وہ یاد رکھیے، بعض لوگ صلاۃ و تسبیح کی جماعت کراتے ہیں۔ صلاۃ و تسبیح کی جماعت محقق علماء کرام کے نزدیک مکروہ قرار دی گئی ہے، اس لیے صلاۃ و تسبیح الگ الگ علیحدہ علیحدہ ادا کی جائے گی، اس کی جماعت نہیں کی جائے گی۔ اس صلاۃ و تسبیح سے متعلق بعض لوگ شک اور شبہات کا اظہار کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس نماز کی روایات تقریباً 10 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین سے مروی ہیں، اور ان روایات میں سے بعض کی سند کو صحیح یا حسن قرار دیا گیا ہے، لہٰذا صلاۃ و تسبیح رمضان المبارک کا ایک بہترین وظیفہ ہے اور ایک بہترین عبادت ہے۔